اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نورانی قاعدہ کی تختی نمبر 7 اور تختی نمبر 8۔ آج کے سبق میں ان دو تختیوں میں جو اہم باتیں ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور اس سے پہلے فائدے کے طور پر ایک بات سمجھ لیں۔ حضرات اساتذہ کرام، حضرات قرائے کرام کا ایک مشورہ یہ ہے کہ بچوں کو پڑھاتے ہوئے تختی نمبر 7 سے پہلے تختی نمبر 8 پڑھانی چاہیے۔ اس کی وجہ اس لیے کہ آپ حضرات دیکھیں گے تو تختی نمبر 7 کے نیچے جو ہدایات لکھی ہیں، ان ہدایات میں لکھا ہے کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے۔ کھڑی زبر الف مدہ کی جگہ، کھڑی زیر یائے مدہ کی جگہ، اور الٹا پیش واو مدہ کی جگہ ہے۔ اب جس وقت ہم بچے کو یہ پڑھا رہے ہیں کہ کھڑی زبر ہم اس کو ایک الف کے برابر لمبا کھینچ کر پڑھیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ کھڑی زبر الف مدہ کے قائم مقام ہے۔ کھڑی زیر کو ایک الف کے برابر ہم نے لمبا کرنا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ کھڑی زیر یائے مدہ کے قائم مقام ہے، اور الٹے پیش کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اس لیے کہ یہ واو مدہ کے قائم مقام ہے۔ تو بچہ پوچھتا ہے یہ الف مدہ کیا ہوتا ہے، یہ یا مدہ کیا ہوتی ہے، یہ واو مدہ کیا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے ابھی تو الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، حروف مدہ جو ہیں وہ بچے نے تو پڑھے ہی نہیں ہیں، وہ تو کیونکہ تختی نمبر 8 کے اندر آگے آ رہے ہیں۔ اس لیے حضرات اساتذہ کا مشورہ یہ ہے کہ تختی نمبر 7 سے پہلے اگر بچے کو تختی نمبر 8 پڑھا دی جائے تو تختی نمبر 7 اس کو سمجھانا بہت آسان ہے۔ اور پھر اس کے اندر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بچے کی آسانی کے لیے بہتر یہ ہے کہ تختی نمبر 8 پہلے پڑھائی جائے اور تختی نمبر 7 اس کو بعد کے اندر پڑھایا جائے، تو یہاں قاعدہ کے اندر صاحب قاعدہ نے 7 نمبر تختی، اس کے اندر ان کھڑی حرکات کو پہلے کیوں ذکر کیا، اور تختی نمبر 8 میں حروف مدہ کو بعد میں ذکر کیوں کیا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ جن کے ذریعے سے ان حرکات کو سمجھانا تھا ان حروف کو پہلے ذکر کیا جاتا، حروف مدہ کو، اور ان حرکات کو بعد کے اندر ذکر کیا جاتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کیونکہ ہم پیچھے تختی نمبر 1، 2 اور 3 اس کے اندر ہم نے حروف کی پہچان کی ہے، تختی نمبر 4 میں ہم نے حرکات کی پہچان کی ہے کہ حرف کے اوپر ایک حرکت، اوپر نیچے زبر زیر پیش۔ پھر تختی نمبر 5 کے اندر ہم نے 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش، کیونکہ حرکات کی بات چل رہی تھی۔ پھر تختی نمبر 6 کے اندر ایک حرکت اور دو حرکت، ایک زبر اور 2 زبر، اس کی جو مشق ہے وہ درمیان میں لائے۔ اب کیونکہ بات حرکات کی چل رہی تھی اور مدہ جو ہیں یہ حروف ہیں الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، اس لیے صاحب قاعدہ نے اسی ترتیب کے مطابق پہلے حرکات کو ذکر کیا اور پھر اس کے بعد حروف کی بحث کی ہے۔ پہلے ایک حرکت کو ذکر کیا، پھر 2 حرکات کو ذکر کیا، پھر اس کے بعد کھڑی حرکات کو ذکر کیا، پھر اس کے بعد تختی نمبر 8 کے اندر صاحب قاعدہ نے حروف کی بحث کو شروع کر کے حروف مدہ کو ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے اندر ایک بات اور سمجھ لیں، بہت سارے حضرات پوچھتے ہیں کہ یہ کھڑی زبر پڑھنی ہے یا کھڑا زبر پڑھنا ہے؟ تو اس کے اندر اگر آپ اس کو کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش اس طرح پڑھیں یہ بھی ٹھیک ہے، آپ اس کو کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش پڑھیں یہ بھی ٹھیک ہے۔ پڑھنا دونوں طریقے سے ٹھیک ہے، لیکن بچے کی آسانی کے لیے اگر آپ اس کو
کھڑی زبر اور کھڑی زیر پڑھیں گے تو یہ بچے کے لیے آسان ہوگا، یہ بچے کے لیے آسان ہوگا، بجائے اس کے کہ زبر کے اندر آپ کھڑا زبر اور زیر کے اندر آپ اس کو کھڑی زیر پڑھائیں، یہ بچے کے لیے مشکل ہوگا۔ تو بچے کی آسانی کے پیش نظر اس کو کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش اس طرح پڑھا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر اس کے اندر حضرات قراء فرماتے ہیں کہ حرکات یہ مؤنث ہے، اس کے مؤنث ہونے کی وجہ سے کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹی پیش یہ پڑھا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ باقی اس کو آپ کھڑا زبر، کھڑی زیر یا کھڑی زیر، کھڑی زبر اور کھڑی زیر اور الٹا پیش اور الٹی پیش جس طرح پڑھنا چاہیں یہ سب طرح پڑھنا یہ درست اور صحیح ہے، اس کے اندر کوئی ایسی جو ہے وہ غلط بات نہیں ہے۔ اب تختی نمبر 8 میں حروف مدہ کی بحث ہے۔ حروف مدہ کل 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف کے اوپر سکون کی علامت بھی نہیں ہوتی، اگر الف کے اوپر سکون کی علامت جزم آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ بن جاتا ہے، اور الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف ہمیشہ مدہ ہوگا۔ نمبر 2 واو مدہ، واو ساکن، ساکن کا معنی کہ اس کے اوپر سکون کی علامت ہو، اور سکون کی علامت جزم ہوتی ہے۔ جزم کہتے ہیں چھوٹی سی دال جو حرف کے اوپر پڑی ہوتی ہے، اس کو جزم کہا جاتا ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، اور یا مدہ کہتے ہیں یا ساکن سے پہلے زیر ہو، اس کو یا مدہ کہا جاتا ہے۔ واو مدہ کی مثال جیسے یعلمون، یا مدہ کی مثال جیسے نستعین، اور الف تو میں نے بتایا کہ ہوتا ہی ہمیشہ مدہ ہے، جیسے قال، باع، یہ ہمیشہ مدہ ہوگا۔ اس وقت تک جب اس پر سکون کی علامت نہ ہو یہ الف مدہ ہوگا، اگر اس پر سکون کی علامت آ جائے تو پھر یہ الف نہیں رہتا بلکہ یہ حمزہ بن جاتا ہے۔ اب اس میں حروف کی ادائیگی میں حرف کا مکمل نام لیں گے، پھر اس کے بعد اس کے پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ نمبر 1، آپ پہلا حرف پڑھیں اور حرف کے بعد آگے دوسرا حرف پڑھیں اور پھر پہلے حرف کی حرکت پڑھیں۔ مثال کے طور پر با، الف زبر با، با واو پیش بو۔ اب اس میں پہلا حرف، پھر دوسرا حرف، پھر پہلے حرف کی حرکت، یہ بھی درست ہے، یہ بھی کتابی طریقہ ہے، قراء سے یہ تسلسل کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ اور دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ اس میں پہلا حرف اور پھر اس کی حرکت، پھر اس کے بعد دوسرا حرف۔ مثال کے طور پر با زبر الف با، با پیش واو بو، اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اس میں جو آپ کو سہولت اور آسانی، جس کے اندر آپ کو سہولت اور آسانی لگے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں دونوں طریقے پڑھنا درست ہے۔ اسی طرح آگے یا مدہ کی مثال ہے، با یا زیر بی، یا دوسرا طریقہ با زیر یا بی، با بو بی۔ پھر اس کے اندر بھی میں نے پیچھے تختی نمبر 5 کے اندر بھی یہ بات عرض کی تھی، تختی نمبر 4 کے اندر بھی یہ بات عرض کی تھی کہ ان تینوں کو آپ ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور ان تینوں کو الگ الگ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ با بو بی، تا تو تی، ثا ثو ثی، حا حو حی، الگ الگ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ خا خو خی۔ اور اس کے اندر میں یہ بات پھر عرض کروں گا کہ حروف کے مخارج اور صفات کا خاص خیال رکھنا ہے،
اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان حروف کو ایک الف کے برابر لمبا اور کھینچ کر پڑھنا ہے۔ پھر اس کے اندر ایک بات اور سمجھیں کہ اس کے اندر جو حروف کی ترتیب ہے، یہ حروف کی ترتیب بالکل اس طرح ہے جس طرح ہم نے پہلی تختی کے اسباق میں پڑھا تھا۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ میں نے سبق نمبر 1 میں پہلے آپ کی خدمت میں وہ حروف پیش کیے تھے جن کے آخر میں الف آتا ہے، پھر اس کے بعد وہ حروف جن کے اوپر لمبی مد ہوتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں سمجھیں تو پہلے وہ حروف حرف 1 ہو اور آواز 2 کی آتی ہو، جیسے با۔ اب با کے اندر حرف 1 ہے اور پڑھنے میں 2 حروف ہیں، با اور الف، تا اور الف۔ اور بعض حروف وہ ہیں کہ اس کے اندر وہ حرف 1 ہوتا ہے لیکن پڑھنے کے اندر 3 حروف کی آواز آتی ہے، جیسے دال۔ اب دال پڑھنے میں 1 حرف ہے اور جب دیکھا جائے تو اس کے اندر 3 حروف آتے ہیں، دال، الف اور آخر کے اندر لام۔ تو اس طرح یہاں صاحب قاعدہ نے جو حروف کی ترتیب رکھی ہے وہ ترتیب اسی کے مطابق ہے کہ پہلے وہ حروف ذکر کیے جن کے آخر میں الف آتا ہے، اور دوسرے الفاظ میں وہ حروف ذکر کیے کہ پڑھنے میں حرف 1 ہے اور دیکھنے کے اندر 2 حروف ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان حروف کو ذکر کیا جن کے اوپر لمبی مد ہوتی ہے۔ اور میں آپ حضرات کی خدمت میں اس کی وجہ بیان کرتا ہوں کہ اس طرح کیوں کیا گیا ہے کہ پہلے ان حروف کو ذکر کیا گیا جن حروف کے آخر میں الف آتا ہے، ان کو ذکر کرنے کے بعد کے اندر ان حروف کو ذکر کیا کہ جن حروف کے اوپر لمبی مد ہوتی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ تاکہ مد کی مقدار برابر رہے، جب ترتیب کے ساتھ حروف وہی ہوں گے تو اس کے اندر مد کی مقدار برابر رہے گی۔ با، بی، بو، تا، تی، تو، ثا، ثی، ثو، حا، حی، حو، خا، خی، خو، یہ مد کی مقدار اس کے اندر برابر رہے گی۔ اور پھر آگے وہ حروف جن کے اوپر لمبی مد ہوتی تھی ان حروف کو ذکر کیا، اس کے اندر بھی اسی لیے تاکہ مد کی جو مقدار ہے وہ برابر رہے اور اس کے اندر کمی بیشی نہ ہو جائے۔ آخر میں یہ جو آخری حروف ہیں میم کی ادائیگی اور اسی طرح نون کی ادائیگی، اس کے اندر میم اور اس کے ساتھ الف مدہ، میم کے ساتھ واو مدہ، میم کے ساتھ یا مدہ، اور اسی طرح آگے نون کے ساتھ الف مدہ، نون کے ساتھ واو مدہ اور نون کے ساتھ یا مدہ۔ اس کی ادائیگی میں اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ان کو ادا کرتے ہوئے آواز ناک کے اندر نہ جائے۔ مثلا ہم نے پڑھنا ہے میم الف زبر ما، میم واو پیش مو، میم یا زیر می۔ غلطی کیا ہوتی ہے؟ میم الف زبر ما، ما جیسے ما نہیں ہوتا، ما، مو، می، آواز ناک کے اندر نہیں جانی چاہیے۔ یہ ما نہیں ہے، یہ ما ہے، ما۔ اسی طرح نون کے حروف کی ادائیگی میں نون الف زبر نا، نون واو پیش نو، نون یا زیر نی، نا، نو، نی۔ اس میں نا نہیں ہے، ما، نا، یہ آواز ناک کے اندر نہیں جانی چاہیے بلکہ منہ اس کے اندر صحیح اوپر کی طرف کھول کر آواز کو ناک کے اندر جانے سے بچانا ہے اور اس کی ادائیگی کو معروف طریقے کے اوپر اور صحیح طرح ادا کرنا ہے۔
ما، می، مو، نا، نی، نو۔ تو اس طرح جس طرح ہم نے حروف مدہ کی اس تختی کو پڑھا ہے، بعین ہی اسی کے مطابق ہم نے تختی نمبر 7 کے اندر جو کھڑی حرکات ہیں، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، اس کے اندر بھی حروف کے مخارج کا خیال رکھتے ہوئے، صفات کا خیال رکھتے ہوئے ان حروف کو ایک الف کے برابر لمبا اور کھینچ کر پڑھنا ہے۔ میں بطور مثال کے ایک حرف کی حرکات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، باقی اسی کے مطابق آپ حضرات نے تختی نمبر 7 کے حروف اور تختی نمبر 8 کے حروف کی کل کے سبق میں آنے تک اس کی مشق کرنی ہے۔ با، کھڑی زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، با بی بو۔ الگ الگ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور اکٹھے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ با بی بو۔